السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، آئیے آج ہم جانتے ہیں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلے مسائل ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ روزہ کے متعلق ہر مسئلے مسائل جانیں اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کر کھانے سے روزہ تو ٹوٹے گا ہی، اور ساتھ ساتھ میں روزے کا کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے، اور روزے کا جو کفارہ ہے بہت ڈینجر ہے، بہت سخت اور خطرناک ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 دن تک روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو پھر شروع سے گنتی ہوگی، یعنی بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا تو شروع سے گنتی ہوگی، ایک سے پھر شروع کرنا پڑے گا 60 تک۔ یہ روزے کا کفارہ ہے، بہت سخت ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، سب کچھ پتا تھا کہ رمضان چل رہا ہے، روزہ چل رہا ہے، بیوی کے ساتھ بات کرتے کرتے ہنسی مذاق میں ہم بستری کر لی، جان بوجھ کر ہم بستری کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 3، بیوی کا لعاب منہ میں لینے سے۔ مان لیجئے کہ ایک دوسرے بوس و کنار ہو رہے تھے، میاں بیوی بوس و کنار ہو رہے تھے، میاں بیوی میں سے کسی نے ایک دوسرے کا لعاب منہ میں لے لیا اور اسے اندر نگل لیا، تو جس نے بھی لعاب کو اندر حلق سے نیچے اتار لیا، میاں بیوی میں سے جس نے بھی لعاب کو حلق سے نیچے اتار لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 4، بھول کر کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھانے سے۔ مان لیجئے کسی نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا اور اسے یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، اب اس نے سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ تو ہے ہی نہیں، اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ باقی نہیں رہا۔ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بھول کر کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشت زنی کرنے سے، ہاتھ کا استعمال کرنے سے، ہاتھ کا استعمال کرنے سے جو منی خارج ہو جائے، مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے تو گناہ ہے ہی، لیکن روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 6، انزال ہونے سے۔ انزال کیا ہے کہ میاں بیوی ساتھ میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ انزال ہو گیا، ہم بستری نہیں کری، دونوں نے آپس میں ہم بستری نہیں کری بلکہ ایسی باتیں ہو رہی تھی جس سے انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 7، ناک میں دوا یا پانی ڈالنے سے۔ ایک ہے کہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالی یا پانی ڈالا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے، حلق سے نیچے اترنے کے بعد روزہ نہیں رہے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، بیڑی یا سگریٹ پینے سے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ پی لی یا گٹکا کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 9، حیض یا نفاس آنے سے۔ کوئی عورت تھی، اس نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں حیض آ گیا۔ کوئی عورت تھی کہ اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھی اور روزے کی حالت میں بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اور جو بچے کی پیدائش کے وقت میں جو گندگی ہوتی ہے، MC وغیرہ جو آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری ہماری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ظہر کے بعد اگر
حیض آئے یا نفاس آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے اگر آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے ظہر کی نماز سے پہلے آئے یا ظہر کی نماز کے بعد حیض آئے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک، اس بیچ میں جب بھی حیض و نفاس آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ نمبر 10، جان بوجھ کر قے کرنے سے۔ اگر کوئی شخص نے جان بوجھ کر قے کر دی ایسا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کر دی، منہ بھر کے قے کر دی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے کہتے ہیں کہ منہ میں روکنا ناممکن ہو جائے، جو قے ہے وہ منہ میں روکنا ناممکن ہو جائے، اسے منہ بھر کے کہتے ہیں۔ تو کسی نے جان بوجھ کر قے کر دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 11، زبردستی یا دھمکی سے کھانے پینے سے۔ کسی شخص نے آپ کے کان کے نیچے گن تان دی اور کہا کہ اگر نہیں کھائے گا نہیں پیے گا تو تجھے ٹھوک دوں گا یا پھر بہت پٹائی کروں گا، اور آپ نے کھا لیا یا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ آپ کا باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 12، شرمگاہ کے اندر دوائی رکھنے سے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شرمگاہ کے اندر دوائی رکھنی پڑ جاتی ہے، تو شرمگاہ میں دوائی رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ نمبر 13، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی سحری کا ٹائم باقی ہے اور وہ کھا رہے ہیں، آرام سے پی رہے ہیں، اور جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ افطار کا جو وقت ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے نہیں اور افطار کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ 14 چیزیں جو میرے ذہن میں تھی، جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، تو اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہے جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جن سے روزہ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کن کن چیزوں سے کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوتی ہے اور کن چیز سے صرف روزہ کی قضا واجب ہوتی ہے۔ جب تک کہ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔